اسلامی مقدس مقامات میں سے اس وقت ہم عرفات کے میدان میں ہیں۔ میدان عرفات، اسے عرفہ بھی کہتے ہیں اور عرفات بھی کہتے ہیں۔ عرفات یہ عرفہ کی جمع نہیں ہے، چونکہ قرآن پاک میں لفظ عرفات ذکر ہوا ہے، اس لیے عرفات کہا جاتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ تین معنی اس کے بیان کیے گئے، ایک معنی پہچاننا۔ پھر اس میدان کو میدان عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ جبریل امی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر وہ لے کے آئے، اور اس مقام کے جب مشاہد زیارتیں انہوں نے کی تو جبریل امین نے پوچھا عرفت، کہ آپ نے پہچان لیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے جواب دے رہے تھے عرفت، اس لیے اسے میدان عرفہ کہا گیا۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو ان کی ملاقات یہی میدان عرفات میں ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اور عرفہ کا ایک معنی اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس نام کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے آئے ہوئے مسلمان یہاں آ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ عرفہ کا ایک مادہ عرفہ بھی بیان کیا گیا جس کا معنی ہوتا ہے صبر کرنا۔ اس اعتبار سے اس کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ مکۃ المکرمہ سے یہاں آنے تک جن مشقتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مشقتوں پر صبر وہ کرتے ہیں، اس لیے اس میدان کو میدان عرفہ کہا گیا۔ حج کے ارکان میں حج کے 3 فرض ہیں، اس کے اندر ایک رکن اور ایک فرض 9ویں ذوالحج کو میدان عرفات کے اندر قیام کرنا ہے، وقوف ہے۔ چنانچہ حج کا خطبہ بھی یہاں ہوتا ہے جامع مسجد نمیرہ کے اندر۔ حاجی ظہر خطبے کے بعد ظہر اور عصر 2 نمازیں جمع کر کے یہاں ایک ہی وقت میں میدان عرفات میں ادا کرتے ہیں، اور پھر مغرب اور عشاء مزدلفہ کے اندر جا کے ادا کرتے ہیں۔ اور یہی 9ویں ذی الحج کا دن ہے جہاں 2 نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کرنا جائز ہے، وگرنہ اس کے علاوہ حکماً تو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے ضرورت کے پیش نظر۔ حکماً جمع کرنے کا مطلب کہ آپ ظہر کی نماز کو تاخیر سے ادا کریں اور ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے، بعد میں عصر کی نماز ادا کر لیں۔ یہ جمع ہوئی ہے لیکن حکماً ہوئی ہے، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا۔ اسی طرح مغرب تاخیر سے پڑھیں کہ عشاء کا وقت قریب ہو، پڑھ کے فارغ ہوں، ساتھ عشاء کا وقت ہو تو پڑھ لیں۔ لیکن ایک ہی وقت میں 2 وقت کی نمازیں جمع کرنا وہ عرفات اور مزدلفہ میں ہی ہوتا ہے۔ یہ سارا میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کلھا وقوف، یہاں ہر جگہ پہ قیام کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حاجی میدان عرفہ کا قیام نہ کر سکے 9ویں ذی الحج کو، مغرب سے پہلے نہ پہنچ سکے تو اس کا حج نہیں ہوتا، اسے دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ میدان عرفات کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ عظیم آیت مبارکہ جو اسی امت کا خاصہ ہے، کسی اور امت پر اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے جو دین نازل ہو رہا تھا وہ کامل، مکمل اور اکمل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اب تا قیامت کامیابی کے لیے یہی دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ایک یہودی نے کہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایک عید بناتے، ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا، یعنی یوم عرفہ۔ تو
تو دونوں عید یعنی بہت بڑے اجتماع کا ذریعہ تھی۔ مقام عرفہ، یہ میدان عرفہ مقدس مقامات میں سے ایک مقام ہے۔